امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، جو کہ ہماری کانفرنس کے تینوں موضوعات پر الحمدللہ گفتگو فرما رہے تھے، ختم نبوت، دفاع صحابہ اور حرمت قرآن کے مختلف پہلوؤں پر اللہ کی توفیق سے انہوں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے مفصل خطاب فرمایا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی کارکردگی رپورٹ تو بڑی تفصیلی ہے، 2-4 منٹ میں بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو خطاب کی دعوت دوں گا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور نے اللہ کے فضل و کرم سے تنظیمی میدان ہو یا تبلیغی سیاسی میدان ہو یا فلاحی سرگرمیوں کا میدان، مساجد کی تعمیر ہو یا مساجد اور علماء کا دفاع ہو، اللہ کے فضل و رحمت سے ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اکتوبر 2019 میں جب میر پور آزاد کشمیر میں زلزلہ آتا ہے، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کا ایک وفد 2 مرتبہ وہاں جاتا ہے اور زلزلہ سے متاثرین افراد اور گرانوں میں جا کر ہم نے خود وہاں لوگوں سے تعاون کیا ہے۔ تبلیغی اصلاحی پروگرام ضلع لاہور کے اندر اللہ کی توفیق سے تقریباً سالانہ 700 پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، یعنی 600 سے لے کر 700 پروگرام ایک سال کے اندر منعقد ہوتا ہے، جو مختلف مساجد میں اور پھر درجنوں مساجد اس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ سالانہ 9 محرم کو اور 11 ربیع الاول کو شاد باغ کے علاقے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اسوہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جماعت کا نمائندہ پیغام ٹی وی اور جماعت کے لیے جو کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کر رہی ہے، الحمدللہ اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور بھی اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالتی ہے آپ کے تعاون سے۔ اسی طرح گزشتہ 4 سالوں میں ہم نے لاہور کے اندر کئی ایک مساجد بھی تعمیر کی ہے اور کئی مساجد کی تعمیر الحمدللہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تفصیل کا وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح کورونا کے دور میں تقریباً 50 لاکھ کا راشن اور کیش کی صورت میں ضلع لاہور کے کمزور اور مالی اعتبار سے جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور تھے ان میں راشن بھی تقسیم کیا گیا اور ان کے ساتھ تعاون بھی کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے لاہور کی سطح پر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ کی اصلاح پر 40 روزہ کورس تقریباً 30 مساجد میں منعقد کروایا، جس میں حافظ عبدالوحید صاحب کا خصوصی اس میں کردار تھا۔ الحمدللہ 800 افراد نے اس کورس 40 سالہ کورس 40 روزہ کورس میں شرکت کی اور عقیدے کی اصلاح پر اور سیرت النبی پر ان کو کتاب پڑھائی گئی۔ اسی طرح ترویج حج کے موقع پر مختلف علاقوں میں حج کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب پبلش کر کے لوگوں میں تقسیم کی گئی۔
فری میڈیکل کیمپ مختلف علاقوں میں لگائے گئے، مسئلہ کشمیر ہو، دفاع صحابہ کا ہو، حرمت رسول کا ہو یا حرمت قرآن کا ہو، مختلف علاقوں میں احتجاجی پروگرام بھی منعقد کیے گئے۔ اسی طرح گزشتہ سال چولستان میں جب پانی کی قلت ہوئی، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جا کر کنویں بنوائے، نلکے لگوائے، واٹر سپلائی کا انتظام کیا، پانی کے ٹینک کے ذریعے لوگوں کو پانی مہیا کیا، واٹر پمپ اور کنڈ بھی بنوائے وہاں جا کر۔ اور پھر حالیہ سیلاب کے دوران خیبر پی کے صوبہ سندھ کے اندر ضلع شکارپور، ضلع سکھر اور اسی طرح ضلع نوشہر و فیروز، ضلع خیرپور، ڈی جی خان کا علاقہ، سوات اور گجر گبرال خیبر پی کے علاقے، ان علاقوں میں کئی مرتبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا وفد الحمدللہ خود گیا۔ ہم نے وہاں جا کر لوگوں کو راشن پیک، ترپالیں، خیمے، بستر، گرم کپڑے، مچھردانیاں، ٹارچ، پانی، دودھ، کھجوریں اور اسی طرح تیار کھانا، کمبل اور چٹائیاں مہیا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے جن کے مکانات گر چکے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور نے الحمدللہ وہاں مکانات تعمیر کر کے وہاں کے متاثرین کے حوالے کیے۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ضلع لاہور کی رپورٹ رکھ رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، وگرنہ ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا۔ 1 کروڑ تقریباً 66 لاکھ روپے کا سامان اور نقدی کی صورت میں اس سیلاب کے دوران سندھ اور خیبر پی کے اور ڈی جی خان میں اللہ کی توفیق سے تقسیم کیا گیا۔ اس میں میں آپ تمام احباب کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی قیادت مولانا قاری مشتاق احمد فاروقی صاحب، جن کی عمارت میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور باقی پوری کابینہ، عاملہ، شورا، اسٹیج پر تشریف فرما تمام احباب گرامی اور آپ تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون کے ساتھ یہ سارے منصوبے الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچے ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس بھی آپ بھائیوں کے تعاون سے، اللہ کے فضل و رحمت سے جاری و ساری ہے۔ اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے قائدین جو تشریف لائے، پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب، اور اسی طرح حافظ سلمان اعظم صاحب، حافظ بابر فاروق صاحب اور دیگر قائدین جو تشریف لائے، میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کی کابینہ، عاملہ، شورا، اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور اور حافظ شاہد جان باز صاحب جو صدر ہیں، اسی طرح دارالفلاح حافظ عبدالوحید صاحب کا، اسوہ فاؤنڈیشن ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم کا، پیغام ٹی وی کا، نہد ٹی وی کا، اور جناب عتیق الرحمان صاحب بن حاجی عبدالرزاق رحمہ اللہ کا، ان تمام احباب کا میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اب انشاءاللہ العزیز قائد اہل حدیث کو خطاب کے لیے دعوت دینے کے لیے میں مبشر رشید بھائی کو دعوت دوں گا۔ ایک منٹ، اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ احباب میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ بہت سارے علماء کے نام اشتہار پر تھے،
قاری محمد حنیف ربانی صاحب عمرہ پر چلے گئے، وہ نہیں آ سکے۔ سید سبتین شاہ نقوی صاحب اور ڈاکٹر حماد نقوی صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، یہ ان کی طرف سے معذرت آئی۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، خطاب کے لیے دعوت دینے رہا ہوں حضرت علامہ قائد اہل حدیث جناب انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جنہوں نے ہر دور میں اللہ کے فضل و رحمت سے مساجد اور مدارس کے تحفظ کا مسئلہ ہو، حرمت قرآن کا مسئلہ ہو، ناموس پیغمبر کی بات ہو، ہمیشہ کلمہ حق کو بلند کیا اور ان کی قوت للکار سے باطل کے ایوانوں میں ہمیشہ لرزہ داری ہوا۔ آج آپ سعادت مند ہیں کہ ایوان اقبال کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے زیر اہتمام ضلعی اہل حدیث کانفرنس میں آخری خطاب سماعت فرما رہے ہیں، تو تشریف لاتے ہیں قائد اہل حدیث جرنیل اسلام مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کا دھم بھرنے والے ہیں، آپ کے نام کی مالا کو جھپنے والے ہیں، آپ کی ذات اقدس کے پر درود پڑھنے والے ہیں، آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت کے پھولوں کو نشاور کرنے والے ہیں، آپ کی چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ کی نکابت کے فریضے کو انجام دینے والے ہیں۔ ایوان اقبال کے اس عظیم الشان اجتماع میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دھم بھرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس مشن کو سید نذیر نے آگے بڑھایا، جس مشن کو محمد حسین بٹالوی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو ثناء اللہ امرتسری نے آگے بڑھایا، جس مشن کو مولا میر ابراہیم میر سیالکوٹی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو بطل حریت سید محمد داؤد غزنوی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو حضرت علامہ شہید نے آگے بڑھایا، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائد محترم قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے بعد عالم آ سکتا ہے، فقیہ آ سکتا ہے، مجتہد آ سکتا ہے، مجدد آ سکتا ہے، مفسر آ سکتا ہے، خطیب آ سکتا ہے، متکلم آ سکتا ہے، مقرر آ سکتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرتا ہے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہے گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ والہانہ وابستگی کی وجہ سے جہاں پر ہم مرزائیت کے کفر کا اعلان کرتے ہیں، بابیت اور بہائیت کے کفر کا اعلان کرتے ہیں،
وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ملک کے کلیدی عہدوں کے اوپر قادیانیوں کو کبھی بھی نہیں دیکھ نہ سکتے، اور نہ ہی ملک کے کسی مرکزی ادارے کا نام کسی قادیانی کے ساتھ منسوب کرنے پر راضی ہیں۔ چنانچہ جس وقت میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا، حضرت امیر محترم کے ہمراہ میں اسلام آباد کے اندر موجود تھا، راجہ ظفر الحق کی موجودگی کے اندر میں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے پر رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اور جس وقت ملکی خزانے کی چابیوں کو عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی، خان صاحب ملکی خزانے کی چابیاں مسلمان کے حوالے تو کی جا سکتی ہیں لیکن مرزا مرتضی ملعون کے پیروکار کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ بیوروکریسی کی بات ہو یا پولیس کی بات ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو، ملک کے کلیدی عہدوں کے پر انشاءاللہ قادیانیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے اور کلیدی عہدوں کے پر ان کی تقرریوں کو روکنے کے لیے احمد ابن حنبل کے بیٹے ہونے کے ناطے، ابن تیمیہ کے فرزند ہونے کے ناطے، اور چوکھٹ ختم نبوت کے محافظ ثناء اللہ منصری کا فرزند ہونے کے ناطے، اور چوکھٹ ختم نبوت کی پہرےداری کرنے والے علامہ شہید کا فرزند ہونے کے ناطے کیا آپ قادیانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مسلمہ پنجاب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے پیروکار جو ہر عہد کے اندر کبھی بیوروکریسی کے ذریعے کبھی کبینہ کے ذریعے شبہون مارتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ختم نبوت زندہ باد کی آواز کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کے راستے میں بند باندھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ وہ کارواں جس کو کبھی سید نصیر نے آگے بڑھایا، کبھی محمد حسین بٹالوی نے آگے بڑھایا، کبھی ثناء اللہ منصری نے آگے بڑھایا، کبھی علامہ شہید نے آگے بڑھایا، انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ حضرات، کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے آل الحدیث اور اہل حق اور چوکھٹ ختم نبوت کے پروانوں کا قافلہ جاری رہے گا، اور منکرین ختم نبوت کے آگے باندھا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔